دین کسی ملا کی سوچ کا نام نہیں، چودہ کے کردار کا نام۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں اپنی ذاتی رائے مذہب میں داخل کر دوں گا تو مذہب آل محمد میں کسی کی رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ دین کسی کی ذاتی سوچ کا نام نہیں، چودہ کے کردار کا نام۔ ہم یہ نہیں دیکھتے یہ کون کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مذہب کے ساتھ کتنا ملوث ہے۔ آواز اپنے حلقوں سے آئے یا آواز بیگانے حلقوں سے آئے، ہم اس آواز کو برداشت نہیں کرتے جو علی کے خلاف اٹھے۔ ابلیس کا قصور کیا تھا؟ ابلیس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی بات کا انکار کر رہا تھا۔ دعویٰ بھی اللہ کی محبت کا تھا، انکار بھی اللہ کے امر کا تھا۔ کہتا تھا کہ میں تجھ سے مانوں گا لیکن تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا۔ اس کا مطلب جو اس سے مانے اس کے بنائے ہوئے کو نہ مانے وہ قلبی نامتی تھا۔ ابلیس کا سب سے بڑا جرم تھا۔ ابلیس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے کسی سجدے میں رعایت نہیں دی تھی، اس نے خدا کی کسی عبادت کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کا، اللہ کے بنائی ہوئی حجت کا انکار کر دیا۔ اسے میں تجھے سجدہ کروں گا، اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ آج بھی بندے توحید کی آڑ میں توحید کے امر کا انکار کر رہے ہیں۔ ابلیس نے ایک امر کا انکار کیا تھا، وہ شیطان بن گیا، اور جب پورے اولل امر کا انکار کرے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے، وہ مومن کیسے رہ سکتا ہے، اس کا ایمان کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے بندوں نے توحید کی آڑ میں اللہ کے امر کا انکار کیا تھا، ویسے ہی آج نبی کی محبت کی آڑ میں نبی کے امر کا انکار کر رہے ہیں۔ بندے کہتے ہیں ہم نبی کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں لیکن نبی کے علاوہ کسی کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے۔ تم محمد کو علیہ السلام کہتے ہو، انہیں کیوں نہیں کہتے جن کے دروازے میں خود محمد سلام کہہ رہا ہے؟ حسین عزت ہے تمہارے لیے صرف مصطفیٰ علیہ السلام ہے، تو وہ کیوں نہیں علیہ السلام جن کے دروازے پہ خود مصطفیٰ سلام کرتا ہے؟ یا تو اپنی کتابوں سے یہ روایات مٹا دو کہ جب بھی زہرا کے دروازے پہ آتے تھے بغیر اجازت کے اندر نہیں جاتے تھے۔ ہر نماز کے بعد مصطفیٰ پہ سلام بھیجنے والوں، پہلے دیکھو تو صحیح کہ مصطفیٰ کس سے سلام کرا، خود نبی کس سے سلام کہہ رہا۔ صحابہ کی اہل بیت سے برابری نہیں ہو سکتی۔ میں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش نہ کرو۔ آج چار مولویوں کو مذہبی بدماشی ان کے سر پہ چڑھ کے بول رہی ہے اور وہ کہتے ہیں جی صحابہ کو اہل بیت کا سٹیٹس دینا چاہیے، جیسی عزت اہل بیت کی ہے ویسی صحابہ کی کرنی چاہیے۔ صحابہ کے نام پہ بندے پہلے لڑوانا، پہلے صحابہ سے پوچھ لے کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں۔ کہ کیا وہ اہل بیت کی برابری کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے؟ کیا صحابہ نے بھی اپنی ساری زندگی میں کہا تھا کہ ہم بھی علی کے برابر آئیں گے، ہم بھی آل محمد کی برابری کریں گے؟ اگر صحابہ نے یہ جملے کہے تھے یا پھر اپنی کتابیں دریا میں بہا دو، نہ تیری آنے والی نسلیں پڑھے، نہ تیری آنے والی نسلیں گونگی ہو جائے، نہ انہیں حقائق کا پتہ چلے۔ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے سے میرے مولا حسن نے کہہ دیا چل 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 تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، اسے جا کے باپ کو شکایت کی تھی، اسے کہا لکھوا کے لے آ۔ جسے یہ نوکر کہہ دے پھر وہ جنت کی رسید بن جاتی ہے، پھر وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ بیٹے نے کہا اچھا یہ نوکر لکھ دیں گے تو تم جنت میں چلا جائے گا؟ اس کا جنت میں چلا جاؤں گا؟ اس کا پھر اتنی قیمتی چیز میں تیرے ہی کفن میں کیا؟ صحابہ کی عزت ہو
سے کہا ہے کہ آپ صحابہ کی عزت نہ کریں. آپ صحابہ کی عزت کرتے ہیں کریں, آپ صحابہ سے پیار کریں, عزت کریں, اہل بیت کے برابر نہ لے کے آئیں. آپ بھی آیت کا انتظار کرتا تھا. کسی صحابی کا کوئی عمل آیت سے پہلے ثابت کرو. آقیم الصلاۃ کی آیت پہلے آئی, انہوں نے نماز بعد میں پڑھی. آتو زکات کی آیت پہلے آئی, زکات بعد میں دی. حج للناس کی آیت پہلے آئی, حج بعد میں کی. جاہدوا فی سبیل اللہ کی آیت پہلے آئی, جہاد بعد میں کیا. صحابی آیت کا انتظار, آیت پہلے عمل بعد میں, آیت پہلے عمل بعد میں, آیت پہلے عمل بعد میں. برابری آل محمد کی کرتے ہو, وہاں عمل پہلے آیت بعد. جو آیت کا انتظار کرے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں, جن کا آیت انتظار کرے. اگر آپ کہیں گے کہ آل محمد نے کون سا عمل پہلے کیا اور آیت بعد میں, علی بستر پہ پہلے سویا, من الناس کی آیت بعد میں, علی نے انگوٹھی پہلے دی, آیت بعد میں. روٹیاں پہلے بانٹی, آیت بعد میں. تلوار پہلے نکالی, آیت بعد میں. مسرد علم پہ پہلے صحابی جنتی ہے, سردار جنت نہیں. کس نے کہا تھا ہمیں چھیڑو جب ہم اپنی دھن میں لگے ہوئے تھے؟ کس نے کہا تھا ہمیں چھیڑو؟ اب چھیڑا تو رسول. صحابی جنتی ہے, یہ سردار جنت ہے. صحابی کوثر پیے گا, یہ پلائیں گے. صحابی جنت میں جا سکتا ہے لیکن نہیں جا سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے, امیر المومنین نہیں. صحابی متقی ہو سکتا ہے, امام المتقین نہیں. صحابی خیبر میں جا سکتا ہے, فاتح خیبر میں نہیں ہو سکتا. صحابی خندق میں چل سکتا ہے, کل ایمان تو نہیں ہو سکتا. ملتان سارا بولے صحابی نبی کو بیٹی دے سکتا ہے, لے نہیں سکتا. میرے ساتویں شہنشاہ کا دور تھا, یعنی تعارف اہل بیت اس سے بہتر انداز میں کسی امام نے نہیں, جیسا یہ میرے مولا نے. میرے مالک روضہ رسول پہ آئے, روضہ رسول پہ آ کے میرے مالک نے بیٹھ کے زیارت پڑھی اور بیٹھے ہوئے تھے, قرآن پڑھ رہے تھے. یہاں بادشاہ آ گیا ہارون رشید. اس نے آتے ہی روضہ رسول پہ, قبر رسول پہ کیا کہہ کے سلام کیا. اس نے کہا اے میرے چچا کی اولاد, تجھ پہ میرا سلام. لوگ متوجہ ہوئے, کون ہے؟ پتہ چلا ہارون. لوگوں نے کہا تو نے یہ کیا کہہ کے سلام کیا؟ اس نے کہا سارا عرب جانتا ہے ہم حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد ہیں, ہم عباسی ہیں. جناب عباس رسول کے چچا تھے, ہم رسول کے چچا کی اولاد. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نبی کو اپنا خاندان کہیں. یہ آل محمد اور نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں. بیٹی کا بیٹا بھی کبھی وارث ہوا ہے؟ اصل ددھیال خاندان ہمارا ہے, ہم ہیں وارثان رسول. یہ تو بیٹی کے بیٹے. اتنا کہنا تھا کہ میرے ساتھ میں شہنشاہ اٹھے. امام نے قبر رسول پہ ہاتھ رکھا, میرے باپ تجھے میرا سلام. چلتا چلتا بات سعودی سرکاری پروٹوکول کے پاس امام کے پاس آنے لگا, آگے کہنے لگا موسیٰ کاظم تو نے کیسے کہہ دیا ہے یہ تیرا باپ ہے جب کہ سارا عرب جانتا ہے ہم رسول کے چچا عباس کی اولاد ہے. تم تو فاطمہ کے بیٹے اور فاطمہ محمد کی بیٹی تھی, بیٹی کا بیٹا بھی کبھی بیٹا ہوا ہے. امام نے کہا ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ وارث تو ہے کہ ہم ہیں, آل تو ہے کہ ہم ہیں, خاندان تو ہے کہ ہم ہیں. ہمیں بتا اگر ابھی قبر پھٹ جائے, نبی باہر نکل اور نبی تجھ سے اپنے لیے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے, تیرا جواب کیا ہوگا؟ کہے گا پہلے دو رکعت نماز شکرانہ ادا کروں گا کہ محمد جیسا میرا دباؤ بن رہا ہے, پھر فوراً بیٹی محمد کی کمیزی میں دے دوں گا. امام نے کہا اس سے بڑھ کے اور فرق کیا ہوگا؟ محمد تم سے مانگ سکتے, ہم سے نہیں مانگ سکتے کیونکہ ہماری بیٹیاں محمد کی بیٹیاں.
رسالت ہیں، ہم خاندان رسالت ہیں، ہم خانوادہ رسالت ہیں۔ لہذا رضی اللہ اور علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کہنا یہ ایک دعا ہے، میرے اللہ تو ان پہ راضی ہو جائے۔ اور راضی ہمیشہ اللہ ان سے ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہوا۔ آل محمد کے بارے میں، آل محمد کے حق میں رضی اللہ کہہ نہیں سکتے۔ اگر رضی اللہ کہو گے تو اس قرآن کی آیت کو کہاں لے کے جاؤ گے جہاں پہ خدا خود علی سے کہہ رہا ہے تو نے آج رات سو کے خدا کی رضائیں خرید لی۔ ہجرت کی رات علی لڑے نہیں تھے، علی بولے نہیں تھے، سوئے تھے، اور سوئے بھی چند لمحے تھے۔ جو چند لمحے آنکھیں بند کرے اور اس کی رضائیں خرید لے، اس علی کا جاگنا کیسا ہوگا؟ یہ صرف خانوادہ رسالت نہیں، یہ آل اللہ ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ خانوادہ توحید ہیں۔ اللہ تو ان کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ آج کسی مولوی سے جا کے پوچھو اللہ ہے کہاں ہے، بتاؤ نا اللہ کہاں ہے، کہتے جی نظر نہیں آتا۔ جب نظر نہیں آتا تو پھر مانا کیوں؟ کیفیتوں میں ہے، کہاں پہ ہے؟ تیری حواس خمسہ میں تو اللہ آیا ہی نہیں۔ کون سی چیز ہے تیرے پاس جو اللہ کے ہونے کی دلیل ہے؟ آنکھ سے دیکھا ہے، آواز سنی ہے، اس کی خوشبو کو سونگا ہے، اس کو چھوا ہے، اس کے ذائقے کو چکھا ہے۔ تو یہ پانچ ہی تو حصے ہیں جو کسی چیز کے وجود کی علامت ہے۔ جب ان پانچ میں آیا ہی نہیں تو سب نے مان کیوں لیا؟ کہنے گے اس لیے مان لیا کہ مصطفیٰ نے کہا تھا، اس لیے سجدہ کر دیا کہ مصطفیٰ نے کہا تھا۔ جنت کی خواہش سب کو ہے، دیکھی ہے نہیں، مصطفیٰ نے کہا ہے۔ فرشتے کا انتظار سب کو ہے، ملا کسی سے بھی نہیں، یقین ہے کہ مصطفیٰ نے کہا ہے۔ جہنم کا ڈر سب کو ہے، جلتی کسی نے بھی نہیں دیکھی، یقین ہے کہ مصطفیٰ نے کہا ہے۔ اچھا مصطفیٰ کے کہنے پہ دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے لگا ہوں، مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا اور دکھایا ہوا غدیر پہ ہاتھ۔ وہ جو 1.25 لاکھ میں دکھایا تھا، وہ جو 1.25 لاکھ میں دکھایا تھا، اس ہاتھ کو کیوں نہیں مانتا؟ لا الہ الا اللہ بھی محمد کے کہنے کا نام ہے، علی ولی اللہ بھی محمد کے فرمان کا نام۔ میرے اس سے پہلے یہ جو اب متشدد اور متعصب لوگ آ گئے ہیں نا، ان سے پہلے اہل سنت میں اب بھی لوگ موجود ہیں جو متعصب نہیں ہیں، جو آل محمد سے سجاد بھائی پیار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سے علماء کرام ایسے تھے، مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت کتاب لکھی، آل محمد کی بڑی محنت سر آئی۔ مولانا کوثر نیازی جب بھی نام لکھتے تھے نا مولا علی کا تو لکھتے تھے کرم اللہ وجہ، جب صحابہ کا نام لکھتے تھے لکھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس دور میں لڑائیاں نہیں تھی، یہ رضی اللہ علیہ السلام والے جھگڑے جو ہے نا یہ تب تھے ہی نہیں، وہ باقیوں کے ساتھ رضی اللہ لکھتے تھے، مولا علی کے ساتھ کرم اللہ لکھتے تھے۔ ایک دفعہ طالب علم ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا استاد جی ایک بات پوچھنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں باہر کے لوگ آپ سے سامنے آ کے بات نہیں کرتے، ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا استاد جو ہے نا وہ اندرو شیعہ ہے۔ اندر سے یہ شیعہ ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا جی نہیں ہمارا استاد تو شیعہ نہیں ہے، وہ تو اہل سنت عقائد پہ۔ انہوں نے کہا نہیں بالکل عقائد پہ ہے، لیکن جب وہ حضرت علی کا نام لکھتا ہے تو پھر وہ کرم اللہ کیوں لکھتا ہے؟ سارے جب ایک جیسے ہیں تو پھر حضرت علی کو بھی رضی اللہ لکھے، اگر حضرت علی کو رضی اللہ لکھنا پھر باقیوں کو بھی کرم اللہ لکھے۔ کوثر نیازی نے جواب دے دیا ہے، اس کی قبر کو میرے سلام ہے۔ اس نے کہا میں علی کو کرم اللہ اس لیے کہتا ہوں وہاں صحابہ میں یہ ہے جس کا ماتھا آج تک کسی بت کے آگے جھکا ہی نہیں ہے۔
صرف علی کا تو چہرہ ہے. اسلام کے روشن باپ کو علی کہتے ہیں. میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ان مولویوں کی مذمت کرو. یہ کہیں تمہیں دشمنی میں اس حد تک نہ لے جائیں تو کہ تم ان کی محبت پالتے پالتے علی سے محروم ہو جاؤ. یہ تو اس سے پہلے تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے علی جیسا ہیرا ہمیں دیا ہوا ہے. یہ تمہاری مہربانی ہے. گاڑی پہ یا علی مدد کا سٹیکر لکھا ہو، شیعہ کی گاڑی، گھر کے اوپر یا علی لکھا ہو، شیعہ کا گھر. اس حد تک مذہبی تعصب ہو گیا ہے کہ انہوں نے مولویوں کی دوستیاں پالتے پالتے علی کی عزت سے محروم ہو. یہ میں ہاتھ باندھ کے ملتان ویڈیو کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، تمہارے پاس امیر المومنین جیسی شخصیت تمہاری خلافت راشدہ میں چوتھے نمبر پہ ہے. علی کو اپنے پاس رہنے دو، علی کی عزت کرو، علی سے پیار کرو. تمہارے پاس ایک ہی تو علیہ السلام ہے. ہمارے پاس تو 12 علیہ السلام ہے نا. آپ کے پاس تو ایک ہی علیہ السلام ہے. تو اس علیہ السلام کو اپنے پاس رکھو. ہمارے پاس تو کئی علیہ السلام ہے، آپ کے پاس ایک علیہ السلام. جو ایک ہے اس کی قدر کرو. ورنہ یہ مولوی تم سے وہ ایک علیہ السلام بھی چھیننے کے چکر میں، ایک علیہ السلام چھیننے کے چکر میں. نہیں جی نہیں، ہم اپنی مرضی سے ان کو رضی اللہ شیعوں کو منوائیں گے. ٹھیکیدار ہے تو اسلام کا. ٹھیک ہے، پھر ایک سودا کر لیتے ہیں. ملتان میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں شیعہ قوم کے ماتمیوں کی ترجمانی پوری دنیا میں کرتا ہوں. سودا کر لیتے ہیں. میں تیری مرضی کے رضی اللہ مانتا ہوں، تو میری مرضی کے لعنت اللہ مان. سودا کر لیتے ہیں. اس ملک کا امن قائم رکھنے کے لیے ہم ایک قدم آگے آ جاتے ہیں. تو ہماری مان لے یار. اتنی تو بھی 2 نمبری نہیں نا کہ ہم تیری مانیں تو ہماری نہ. اگر اس سے بھی زیادہ تمہیں شوق ہے تو کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اپنی مرضی کا نام لے. میں تاریخ سے کردار پڑھتا ہوں. تاریخ سے کردار پڑھ. یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ آل محمد کی دشمنی میں. تمہیں اس ملک میں علی اور حسین کا نام اچھا نہیں لگتا. تمہیں گلیوں میں یا حسین کی صدائیں اچھی نہیں لگتی. تم جان بوجھ کے یہ آوازیں بند کرنا چاہتے ہو. ہم کوئی چندے لے کے مجلسیں کرواتے ہیں، ہم کوئی قبضے کی جگہوں میں امام اور بہن بناتے ہیں. آج تک کوئی ہمارا شیعہ بندہ بس اسٹاپ پہ ڈبہ لے کے نہیں چڑھا. ہمیں دو، ہم نے حسین کے نام میں مجلس کروانی. تیرے پورے ملک کا بجٹ ایک طرف، میری قوم کا 10 دن کا خرچہ ایک طرف. 3 مہینے کورونا آیا، ہاسپٹل بند ہو گئے، امام بار کا تو کھلے رہے. ہم نے تو کبھی بھی حسین نہیں چھوڑا. ہمارے تم آدمی آج بھی درخواستیں لے کے تھانوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. آج حکومت اعلان کر دینا جی کہ کوئی اجازت نہیں، جو جہاں چاہے مجلس کروانا چاہے. میرے ملک کی گلی گلی میں مجلس ہو.
حسین سے عشق کرتے ہیں ہم, تمہیں کیوں اچھا نہیں لگتا؟ خرچ ہم کرتے ہیں. جی اسے نہیں مانتے, اسے نہیں مانتے, میں نہیں مانتے, زبردستی منوانا تو نے. یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی تجھ سے پوچھا ہے تو تراویح کیوں پڑھتا ہے؟ ہم نے تو پوچھا ہی نہیں. ہم نے یہ بچے ملت کے بیٹھ گئے, ہم نے ان کے ذہنوں میں تعصب بھرا ہی نہیں. ہم انہیں علی حسین سنا کے گھروں میں بھجوا دیتے. ہم نے کبھی تعصب نہیں بھرا. ہم ممبر پہ آ کے بیٹھے چٹ پہ چٹ, چٹ پہ چٹ, یہ بتائیں جی کہاں لکھا, یہ بتائیں کہاں لکھا. جس دن ہمارا سوال نامہ آیا تو ان سے جواب نہیں دیے جانے. ہمارا تو ایک ہی سوال بڑا ہے کہ ابھی تک تو آپ یہی طے نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں صبح والی اذان دینی ہے یا شام والی. سے رہ رہے ہیں, ہم نے کبھی آج تک نہیں پوچھا. ہمارے سوال بڑے خطرناک ہونے ہیں. منہ چھپاتے پھرو گے اپنی نسلوں سے. ہمارے سوال بڑے خطرناک ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, اس ملک کو خانہ جنگی طرف نہ دھکیلو. چار جہل مولویوں کے ہاتھ سے یہ باغیں واپس لو. ہم اس ملک میں امن سے رہ رہے ہیں, ماتم کرتے ہیں, امام بارگاہیں اپنی بنواتے ہیں, مجلس خود کرواتے ہیں, اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں, زنجیر اپنی کمر پہ مارتے ہیں, چھری اپنے سر پہ مارتے ہیں, لنگر اپنے گھر سے باندھتے ہیں. پھر بھی نہیں جی حسین کا ذکر نہیں, حسین کا ذکر نہیں, حسین کا ذکر نہیں. تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ تو کسی اور کا ذکر کروانا چاہتا ہے؟ تو کسی ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا. میں قرارداد پیش کرتا ہوں, کسی اور کا ذکر کروانا چاہتا ہے, ہم نہ تم پہ کوئی پابندی لگوائیں گے, نہ حکومت کو کوئی درخواست دیں گے, نہ ہم یہ کہیں گے انہیں کرنے نہ دے. کھل کے جس کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو اپنا چوک سجا, اپنا بازار سجا, ممبر سجا, مجمع بلا. ادھر ہم بیٹھ جاتے, ادھر تو بیٹھتے. تمہیں حسین سے دشمنی کرنی ہے نا, تو حسین کا دشمن یزید تھا. پھر سامنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. میں حسین کی ماں کا کردار کرتا ہوں, تو یزید کی ماں کا کردار. کرتے ہمارے 12 ہیں, ہم ممبر سے 12 کا نام, ان کی ماؤں کے اسماء مبارکہ. پیر ہونا بھی ایسا چاہیے بندہ ماں کا بھی نام لے چھوڑنے کے لیے. ہم کرتے ہیں مقابلے پر. میں یہ جارحانہ انداز اپناتا نہیں ہوتا, کوشش کرتا ہوں دھیمے لہجے میں. ہم اپنے بچوں تک سیرت عالم محمد مجبور کیا جا رہا ہے ہمیں, جسے گھر میں کوئی نہیں پوچھتا. خاندان والے جسے مشورہ نہیں لیتے, محلے میں اس کو کوئی عزت نہیں ہے, وہ بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہتا میں مناظرہ کروں گا, میں مناظرہ کروں گا. حجروں میں مناظرے نہیں ہوتے. کسی بند کمرے میں بیٹھ کے کیمرہ آن کر کے مجلس سے پڑھتے ہیں, شہر شہر نہیں پھرتے, نگر نگر نہیں جاتے. ہم نے کبھی آج تک بانی کو نہیں کہا کہ جناب صرف مجمع شیعہ ہونا چاہیے. کھلا مجمع سجتا ہے, مائک پہ کھڑے ہوتے ہیں, اٹھ کے سامنے سے کھڑا ہو جائے گا.
ایسے بحث ہوتی ہے. یہ کا طریقہ کار ہے بند کمرے میں, پتہ بھی نہیں کہاں بیٹھا ہو, میرے گھر آؤ جی میں نے مناظرہ کرنا ہے, ایڈا تو وی آئی پی کہ تیرے گھر جائیں اور تیرے گھر جا کے تجھے حق منوا کے آئیں. تو گھر میں بیٹھ کے جو مناظرے کا چیلنج کرنا, تھوڑی زحمت کر, یہ کیمرہ بند کر کے پیچھے جا, اور جو علی سے جو اتنی بار بار دشمنی کر رہا ہے, پہلے گھر سے جا کے حقیقت کا پتہ کر کے آ. ہم علی کے ساتھ, ہم آل محمد کے ساتھ, بس ہمارا ایک ہی دعویٰ, ہم آل محمد کے ساتھ. جو کرنا کر, گالیاں دینی ہے, بکواس کرنی کر, علی کے سامنے نہ ہونا. علی کے بارے میں آواز نہیں کسنا, علی کے خلاف زبان نہیں چھوڑنا. آل محمد میں سے کسی ایک فرد کے خلاف بھی تیری زبان سے لفظ نکلا, بدی سے ہمیں کافر کہے, ہمیں مشرک کہے, ہمیں جو کہنا ہے کہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. آل محمد کے خلاف ہم ایک لفظ برداشت نہیں, سیدہ کی اسمت پہ ہم لفظ برداشت نہیں کرتے. کے فتووں کی دکان کھولنے والوں, مسجد میں تب کے شرط کھولنے والوں, حجت کا ایمان سے ہم لوگ ہیں واقف, خاموش تکیفہ کی زبان بولنے والوں. کون سی بڑاس ہے تمہاری جو بھی ختم نہیں ہو رہی؟ بازاروں میں مارا ہے تم نے علی کی, ابھی بھی تمہارے اندر کی آگ ختم نہیں ہو رہی. وہ تو 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی ہوئی, اس کی سسکیوں کی آواز کچھ کری نہیں. ہم بہنوں بیٹیوں کی چادریں لٹا دیں گے, ہمارا ایک جائے گا کئی اٹھ جائیں گے. ہم منبر خالی نہیں ہونے دیں گے, ہم ماتمی حلقہ خالی نہیں ہونے دیں گے, ہم صف ازال لپیٹ نہیں ہونے دیں گے. ہم اس ملک میں غیرت سے جینا چاہتے ہیں. کمینگی کی, منافقت کی موت اگر آنی ہے تو پھر آئے. غیرت کی زندگی جینا چاہیے, غیرت کے ساتھ سر اٹھا کے جینا چاہیے. کیوں گلیوں میں روتے ہیں؟ یہ مردوں میں آ کے بیٹھی ہیں بہنیں بیٹھی, یہ غیر کے سامنے نہیں جاتی. کیوں آئی ہیں؟ یہ ہم میں سے کسی کا باپ اور کسی کا بھائی نہیں کہہ رہا اٹھ گھر چل, اسے پتا ہے کہ زینب کے پردے کو رونے کا, ان کی چادریں ہمیں زینب کی چادر سے زیادہ قیمتی نہیں لگتی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, خاکمبا بہن میں مجمع کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتے. مجلس جاری ہو, ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے, وہاں سے ایک بہن اٹھے اور کہے ذاکر صاحب مجلس روکیں, میں گھر سے بچہ لے کے آئی تھی, رش میں میرا بچہ گم ہو گیا. وہ ذاکر فضائل پڑھ رہا ہو یا مصائب پڑھ رہا ہو, وہ وہیں پہ جملہ روکے گا, وہ رو کے اعلان کرے گا اس بہن کا بچہ گم ہو گیا. مجلس ختم ہو تو سارے غیور اٹھیں گے, کوئی جا کے اس سے پوچھے گا کس رنگ کے کپڑے پہنے تھے, کتنی عمر کا تھا, نام بتا سکتا کہ نہیں بتا سکتا. یہ نہیں پوچھیں گے بی بی تیرا مذہب کیا ہے, تیرا مسلک کیا ہے, تیرا خاندان کون سا ہے. لوگ فوراً بھاگ جائیں گے کہ ایک ماں کا بچہ بچھڑ گیا ہے, ایک ماں کا بچہ بچھڑ گیا, ایک ماں کا بچہ بچھڑ گیا. جس بندے نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے, عباس کی بہن 6 لے کے مدینے سے چلی تھی. ایسے بچھڑے رقیہ کے بچے, ایسے بچھڑے رقیہ کی جوڑیاں کوفے میں آ کے ادھر مسلم کے سر سے زینب کو سلام کی آواز آئی. بی بی رقیہ دے کے کہتی علی کی بیٹی مجھے اجازت دے, مجھے مسلم کے سر سے کوئی بات کرنی ہے. بی بی نے اجازت دی, رقیہ مسلم کے سر کے نیچے آئی, روک کر کی برقے کا گلا نہیں کرنے آئی, چادر کا سلام نہیں کرنے آئی. تیرے ساتھ میرے 2 بچے آئے تھے, مجھے بتا محمد کہاں ہے, مجھے بتا ابراہیم کہاں.
ذاکر کہتے ڈھونڈتی ڈھونڈتی لاہور میں آ گئے. میں جملہ کہوں گا نہیں, ڈھونڈتی ڈھونڈتی رلتی رلتی لاہور میں آ گئے. قسمت علی کی بیٹیوں کی, علی کی کوئی بیٹی بھی پیکی نگری میں دفن نہیں ہوئی. بیٹیوں کے دو گھر ہوتے ہیں, ایک باپ کا ایک شوہر کا. دو گھر ہوتے ہیں بیٹیوں کے, ایک باپ والا ایک شوہر والا. اللہ نہ کرے بیٹی دنیا چھوڑ جائے نا, والدین جاتے جا کے اس بچی کے سسرال سے کہتے اجازت دو ہم میت لے جائیں, ہماری بیٹی ہے ہم وطن میں دفن کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری بھی بہو ہے, ہماری بھی عزت کا مسئلہ ہے, ہم نہیں جانے دیں گے, ہم یہی دفنا دیں گے. لوگ باپ کہتا ہے میں جنازہ لے جاتا ہوں, سسرال کہتے ہیں ہم جنازہ نہیں جانے دیں گے. قسمت دیکھ زینب کی نہ پیکی نگری, کوئی شام میں دفن ہو گئی, کوئی لاہور میں دفن ہو گئی. یہ جو لاہور میں آئی ہے یہ غازی کے حصے کی بہن. اس بی بی کے مصائب کم پڑے جاتے ہیں کہ مردوں میں ہوتی تو عباس تھی. عباس جیسی جری اور بہادر تھی میری شہر. تمہارے بستر پر ہونے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں, اتنی بہادر تھی اس نے 10 محرم کو حسین کا زلجنہ تیار کیا. جب 10 محرم زخمی حسین بہن کے خیمے سے ودا کر کے نکلا تو دیکھا دروازے پہ حسین کا زلجنہ زین سجی ہوئی ہے, لگامیں لگی ہوئی ہے. حسین دیکھے کہ آج نہ میرا اکبر تھا نہ میرا غازی تھا, میرا زلجنہ کس نے سجایا ہے, اتنا کہنا تھا. یا چادر کے پیچھے سے عباس کی بہن رقیہ سامنے آئی, رو کے کہتی ہے مولا میں نے سجایا ہے. حسین رو کے تو رقیہ تو مستور ہے, تجھے کیسے پتا ہے کہ زین ایسے رکھتے ہیں, لگامیں ایسے ڈالتے ہیں. رو کے دی رات غازی میرے حجرے میں آیا تھا, رو کے مجھے کہہ رہا تھا رقیہ تو ام البنین کی بیٹی ہے, میں ام البنین کا بیٹا ہوں, ہماری ماں نے سیدوں کی کنیزی کی ہے. کل میرا حسین غریب ہو جائے گا, اس کا زلجنہ عباس بن کے غازی نے مجھے بتایا ہے زلجنہ کیسے سجاتے ہیں. حسین رو کے کہتے اچھا رقیہ اور کیا بتایا ہے عباس نے. رو کے کہنے لگی رات میرے خیمے میں آیا تھا, رو کے کہنے لگا رقیہ علی کی بیٹیوں نے شام کے بازار میں جانا, شام کے بازار میں تو لوگوں سے کہنا میں علی کی بیٹی ہوں. میں نے کہا باش تو کہتا ہے کہ ہم کنیز کی اولاد ہیں. رو کہتا عورتیں تجھے زینب سمجھ کے پتھر مارے, زینب کو کوئی غیر نہ دیکھا. بس معافی مانگے 2 جملے, کیونکہ یہ دن ہے محرم سفر, پورا سال ہم نے عالیہ کو رونا ہے, علی کی بڑی بیٹی کو رونا ہے. یہ دن ہے لاہور والی ملکہ کے. بڑی قریب سے شروع کرنے لگا ہوں, اذان سے پہلے مجلس ختم کرنی ہے, 4 یا 5 منٹ میں مجلس تمام ہونے لگی ہے. تقدیر حارث کے گھر لے آئی. آدھی رات کو ملاؤں نے اٹھ کے اپنی بیوی سے کہا میرے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے, اس سے زیادہ جلدی میں نہیں کر سکتا تھا. یہ کمینہ گیا, اس نے تلوار کا دستہ مارا ہے, اس نے دروازہ کھولا, اندر اندھیرا تھا, اس نے اندھیرے میں ہاتھ مارنے شروع کیے. مجھے ہائے کی آواز سے پتا چل جائے گا سید کہاں بیٹھا ہے. یہ یوں اندھیرے میں ہاتھ مار رہا تھا, یکدم اس کے ہاتھ دونوں بچوں کے زلف ہے. مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے, اس نے وہیں سے بچوں کو اٹھایا, یہ دروازے سے باہر آیا, یہ سیڑھیوں سے نہیں اترا, اس نے وہیں سے ہاتھ چھوڑ دیے. چھوٹے کی آواز آئی کوئی کپڑا لاؤ, میری پیشانی پھٹ گئی. مامو غازی کو بلاؤ, کوئی اکبر کو آواز دو, کوئی قاسم کو بلاؤ. بیوی سامنے آئی, ملاؤں نے تہتے کیا. بیٹا سامنے آیا, شہید کیا, گھوڑے کی زین پہ بیٹھا.
مجھ پہ سوال کرو ملتان والوں، مصعب سے پیار کرتے ہو؟ مجھ سے سوال کر کے پوچھو یہ جو گھوڑے پہ بیٹھا، اس نے رقیہ کی جوڑی کسی علیحدہ گھوڑے پہ بٹھائی؟ نہیں ماتم کر سکا. اب مجھ پہ سوال کر اپنے گھوڑے پہ بٹھائی ہے. جب دونوں سوال کے جواب نہ ملے تو اب تجھ پہ واجب ہے تو ماتم کرنا. یہ خود گھوڑے کی زین پہ بیٹھ گیا. مسلم کے بچے نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، سارے رستے رو رو کے کہتے رہے ہاتھ نکال، ہماری ماں نے ہمیں لاڈ سے پالا. یہ مسلم کے بچے لے کے رک رک کے پڑھ رہا ہوں. آخری جملے بڑے دردناک ہے، رک رک کے پڑھ رہا. موسم ایسا ہے، ہوا سے گرمی ہے، کوئی مومن مر نہ جائے. چھوڑ چھوڑ کی شہادت پڑھنے لگا. صرف تمہارا آنسو چاہیے، مرنا نہیں، آنسو چاہیے. لا کے دریا کے کنارے پہ مسلم کے بچوں، بہتے دریا پہ مسلم کے بچوں نے ریس سے تیمم کیا. دریا بہ رہا تھا، یہ ریس سے تیمم کر رہے تھے. بڑا آگے بیٹھ کے آگے آگے کہنے لگا قتل کیوں کر رہا؟ یہ کمینہ دیکھا تھا انعام کا لالچ. بڑا دیکھنے لگا کتنا انعام ملے گا، کہنے لگا 2000 درہم. دیکھنے لگا ابھی مدینے لے جا. ہم مامو عباس سے کہہ کے تجھے 2000 درہم لے دیں گے. اب اس نے 2000 درہم کی بات کی ہے. چھوٹا سامنے آ کے کہنے لگا یہ درہم لے کے دے گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں زینب سے کہہ کے تجھے جنت لے دوں گا. ہمیں مدینے لے جا، ہمیں قتل نہ کر، ہمیں مدینے لے جا، ہمیں قتل نہ کر. اب جن کی بہنیں ہیں اور جو بہنیں بھائیوں والی بیٹھی ہیں، یہ کمینہ دیکھ رہا. میں نے تو سنا تھا کہ ہاشمی موت سے ڈرتے نہیں ہیں، تم موت سے بچنے کے بہانے کر رہے ہو. لوگ کہتے موت سے نہیں بچ رہے، ہماری بہنوں کے بال نہ کھلوا، ہماری ماں سفر میں ہے، ہماری ماں کے سر سے جا ٹکراؤ. یہ کمینہ دے کے کہنے لگا کوئی اور وصیت. کہنے لگا یہ پوری نہیں کرتا تو ہمیں نماز پڑھنے دے. اس نے کہا پڑھو اگر بچاتی ہے. بہتے دریا میں مسلم کے بچوں نے ریت کے مسلح بچھائے. شہزادے نماز پڑھتے رہے، یہ کتا تلوار تیز کرتا وہ سبحان ربی العظیم کہتے رہے، یہ تلوار تیز کرتا. تلوار تیز ہو گئی، ان کا سجدہ مکمل ہو گیا. سجدے سے سر اٹھایا، اس کمینے نے تلوار کو یوں ہوا میں لہرایا. اب آگے جملے ایسے ہیں کہ میرا جگر یوں پھٹ رہا ہے کہ میں جملہ پڑھوں کیسے. جو جملے میں جتنے چھپا سکوں اتنے چھپاؤں گا. اس نے یوں تلوار کو ہوا میں لہرایا. بلا تشبیہ نے پہلے بڑے کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. اس نے اپنے قد کے برابر شہزادے کو اٹھایا. چھوٹا سامنے آ کے کہنے لگا میری آنکھوں کے سامنے قتل نہ کرنا، یہ میرا باپ بن کے ہے. ان ہاتھ کے سامنے باپ کو قتل نہیں کرتے. اس نے وہیں پہ زلفیں چھوڑ کے چھوٹے کو اٹھا لیا. بڑے کی آواز ہے میرے سامنے قتل نہ کرنا. چھوٹا ان ہاتھ کی جگہ پہ ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے کو بچا رہے تھے. رکھ میرے سر پہ قرآن. اس کتے نے دونوں کی زلفوں پہ اکٹھے ہاتھ ڈالا. اس نے ایک ہی تلوار کا وار کیا.